کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیسے ایک آدمی جس کا بیک گراؤنڈ سادہ مڈل کلاس تھا دنیا کے ریچسٹ لوگوں میں شامل ہو گیا؟ کیا مکیش امبانی کی سکسیس کا اصل راز ان کا خود کا دماغ ہے یا پھر ان کی فیملی کی مضبوط سٹرونگ بزنس روٹس؟ کیا مکیش امبانی کبھی ایسے مقام پر تھے جب انہوں نے سوچا تھا کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے؟ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ ریلائنس جیو کا آئیڈیا کہاں سے آیا اور کیا اس نے انڈیا کے ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا؟ چلیں ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں، تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ ہیلو اینڈ ویلکم دی اسٹار پروفائل انفو۔ مکیش امبانی کی جرنی ایک سمپل مڈل کلاس انسان سے دنیا کے سب سے امیر آدمیوں میں شامل ہونے تک کافی چیلنجنگ اور مشکل ہے۔ ان کا جنم 19 اپریل 1957 کو ایک بزنس اورینٹڈ فیملی میں ہوا، لیکن اس سمے ان کی فیملی کے پاس اتنی دولت نہیں تھی۔ ان کے والد دھیرو بھائی امبانی نے چھوٹے پیمانے پر اپنے ٹیکسٹائل بزنس شروع کیا تھا جو آگے چل کر ریلائنس انڈسٹری بنا۔ مکیش امبانی نے اپنے والد دھیرو بھائی امبانی کے سپنے کو اپنے ویژن اور اسٹریٹجی سے چار چاند لگائے۔ یہ سوال ہمیشہ سب کو حیران کرتا ہے کہ کیسے ایک شخص جو چھوٹے سے شروع کرتا ہے اور دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں اپنا نام شامل کر لیتا ہے۔ مکیش امبانی نے اپنی تعلیم اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے کی تھی، لیکن اپنے والد کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنا کورس بیچ میں چھوڑ دیا تھا۔ ریلائنس کے پیٹرو کیمیکلز اور ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر میں ایک ایسے نئے وینچرز کیے جو اس وقت رسکی لگتے تھے، لیکن ان کے ویژن نے ان کو کامیاب کیا۔ جیو کا آغاز جو ڈیجیٹل انڈیا کی طرف ایک بڑے قدم کے روپ میں دیکھا جاتا ہے، ان کی سب سے ڈیرنگ اور ریولوشنری ڈیسیژن میں سے ایک تھا۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی، انرجی اور ریٹیل انڈسٹری میں ایسے انویسٹمنٹ اور ایکسپینشنز کیے جو آج ان کی کمپنی کو گلوبل لیول تک پہنچاتے ہیں۔ مکیش امبانی کی سکسیس کے پیچھے ان کا ویژنری اپروچ، بولڈ رسک اور ان کا فیئرلیس ایٹیٹیوڈ شامل ہے۔ انہوں نے کبھی کنونشنل بزنس فارمز کو نہیں مانا، بلکہ ہمیشہ اپنا راستہ خود بنایا۔ ایک ایسے بزنس مین کی کہانی جو غریبی سے امیری تک صرف اپنے سوچ اور ڈیسیژن سے پہنچا، اور یہ ان کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ مکیش امبانی نے اتنے بڑے فیصلے کس کے کہنے پر کیے؟ کیا یہ ان کا اپنا دماغ تھا یا ان کے والد دھیرو بھائی امبانی کی سکائی؟ کیا ان کا سکسیس صرف ایک بزنس مائنڈ کا نتیجہ تھا یا پھر اس میں کوئی سیکرٹ فارمولا چھپا ہوا ہے؟ ان کی اسٹریٹجی کا سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ فیوچر کو سوچا۔ ڈیٹا اور کنیکٹیویٹی کے میدان میں جیو کا داؤ لگانا تب ایک گیمبل لگتا تھا، لیکن آج وہ بزنس کا پاور ہاؤس بن گیا ہے۔ مکیش امبانی کی سکسیس صرف ایک خوش قسمتی یا چمتکار نہیں، بلکہ ان کی ڈیلی روٹین، ڈسپلن اور اسٹرانگ لیڈرشپ کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اسٹرگل سے پیچھے ہٹنے کا نہیں سوچا، اور ہر بار جب انڈسٹری ان سے بولڈ مووز ایکسپیکٹ کرتی تھی وہ اس سے بھی آگے کا سوچتے۔ ان کی لیڈرشپ میں ریلائنس نے ہر کرائسس کو ایک اپرچونٹی میں بدل دیا، چاہے پھر وہ ٹیلی کام ہو، پیٹرو کیمیکلز ہو یا ریٹیل۔ امبانی کا ویژن ہر بار ایک نئے اور اسٹرانگ مارکیٹ کو ڈھونڈتا ہے۔ ان کا یہ سفر اس بات کا ثبوت ہے کہ کامیابی کے لیے صرف پیسہ یا فیملی لیگیسی کافی نہیں، بلکہ ایک ویژن، ہمت اور ڈیسیژن میکنگ سکل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مکیش امبانی کو ریلائنس جیو کا آئیڈیا 2010 کے آس پاس آیا تھا، جب وہ انڈیا میں انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کی حالت کو دیکھ رہے تھے۔ اس وقت انڈیا میں انٹرنیٹ سروس کافی ایکسپینسو اور سلو تھی، اور ایک بڑی آبادی کے پاس موبائل انٹرنیٹ کی مناسب سہولت دستیاب نہیں تھی۔ مکیش امبانی نے دیکھا کہ دنیا بھر میں ڈیجیٹل ریولوشن تیزی سے پھیل رہا ہے اور انڈیا میں ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کی ضرورت بہت زیادہ تھی۔ انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر انڈیا کو ترقی کرنی ہے تو ہر شہری کو افورڈیبل اور ہائی سپیڈ انٹرنیٹ فراہم کیا جانا چاہیے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ احساس کیا کہ اگر ایک مضبوط 4G نیٹ ورک ملک میں بنایا
بنایا جائے تو یہ نہ صرف ڈیجیٹل ایجوکیشن کے لیے اہم ہوگا بلکہ انڈیا کی اکانومی کو بھی بہت زیادہ توقیت دے گا۔ مکیش امبانی نے اس ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ کی اور ایک جدید ترین فوجی نیٹ ورک بنانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور ایکسپرٹ کی مدد سے ایک ایسا نیٹ ورک بنانے کی ٹھانی جو نہ صرف تیز رفتار ہو بلکہ افورڈیبل بھی ہو تاکہ عام آدمی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ 2016 میں جب ریلائنس جیو کو آفیشیلی لانچ کیا گیا تو اس نے فوری طور پر انڈیا کی ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری میں انقلاب برپا کر دیا۔ جیو نے سستے ڈیٹا پیکیجز اور مفت کالنگ کی سہولت متعارف کروا کر لاکھوں لوگوں کو ڈیجیٹل دنیا سے جوڑ دیا۔ اس آئیڈیا کی بنیاد یہی تھی کہ انڈیا کو ایک ڈیجیٹل اکانومی میں تبدیل کیا جائے تاکہ ہر شخص کو افورڈیبل اور آسان انٹرنیٹ سہولت اویلیبل ہو۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔